آغا رفیع اللہ صاحب پیپلز پارٹی کے رکن قومی اسمبلیاں کراچی سے، وہ آئین کے آرٹیکل 91 کی سب کلاز 9 کا حوالہ دے رہے ہیں کہ جس کے تحت حفیظ شیخ صاحب جو ہیں اب وہ وزیر خزانہ نہیں رہ سکتے. تو حکومت کا نمائندہ جو ہے وہ اویلیبل نہیں ہے اس ان کے موقف کا جواب دینے کے لیے. آئین کے آرٹیکل کا حوالہ دے رہے ہیں. اگر کوئی حکومت کا نمائندہ جو ہے وہ اس کا جواب دینا چاہتا ہے تو ہمیں کال کر سکتا ہے, ہم ان کا موقف آن ایئر کر دیں گے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے, ایک بہت بڑا سوال ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں انہوں نے بھی کہا ہے, یوسف زرا گیلانی صاحب کو دلی مبارکباد, پی ڈی ایم کو بھی مبارکباد, سب کو مبارکباد. جو بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں انہوں نے کہہ دیا ڈیموکریسی از دی بیسٹ ریونج, جی اے بھٹو کا انہوں نے نعرہ بھی لگا دیا. اب جو میاں جویل لطیف صاحب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا 26 مارچ کو لانگ مارچ کی طرف توجہ ہوگی آپ کی جو اپوزیشن الائنس کی, یا تحریک عدم اعتماد کی طرف؟ دیکھیں حامد میر صاحب, میری ذاتی رائے تو ہو سکتی ہے, مگر یہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے ہی فیصلہ ہوگا یقیناً لانگ مارچ کا یا عدم اعتماد کا. ذاتی طور پر میں آج بھی عدم اعتماد کے حق میں نہیں ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے بہت لیٹ کر دیا. لوگوں کی حالت دیکھیں, لوگ 2 وقت کی روٹی کو ترس گئے ہیں, لوگوں کی ایجوکیشن دیکھیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ بھلے گیلانی صاحب جیت گئے ہیں لیکن ہمیں عدم اعتماد کی طرف نہیں جانا چاہیے. ہمیں دیکھیں 3 دن سے جو کچھ اسلام آباد میں ہو رہا تھا وہ بھی سب کے سامنے ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی طور پر بھی عدم اعتماد کی بجائے, کل زبیر صاحب نے ہمارے پروگرام میں کہا کہ مسلم لیگ نون کے کچھ ایم این ایز کو پریشرائز کیا گیا کہ آپ حفیظ شیخ صاحب کو ووٹ دے دیں, اور آپ کی پارٹی کے ایک ایم این اے جو ہیں انہوں نے بھی ساجد توری صاحب کو کانٹیکٹ کیا گیا, ایک آفیشل نے کانٹیکٹ کیا, اس کا نام بھی مجھے پتا ہے کہ جی آپ حفیظ شیخ صاحب کو ووٹ دیں. اور جب یہ بات بلاول بھٹو زرداری صاحب کے علم میں آئی تو انہوں نے پھر کہیں پہ شکایت بھی کی ہے. لیکن یہ بات درست ہے نا؟ بالکل درست ہے. لیکن حامد میر صاحب یہ تو آپ فوٹیج نکال کے دیکھ لیں, ڈسکا کے الیکشن میں پریزائڈنگ آفیسر کے ساتھ جو تصویریں ہیں اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ حکومت وقت اپنی ایجنسیوں کو کس طرح استعمال کر رہی تھی. اور آج بھی یہ 3 دن سے جو ہو رہا تھا ارکان اسمبلی کے ساتھ وہ بیان نہیں کیا جا سکتا. مگر میں یہ کہوں گا کہ خدا کے لیے جو میں نے پہلے بات کی ہے, آپ چاروں صوبوں کے عوام کی آواز کو سنیں. چلے میں سن رہا ہوں, لیکن آپ یہ بتائیں نا کہ یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد نہیں, لانگ مارچ ہی حل ہے. پھر اس کے بعد انتخابات نہیں, لانگ مارچ تو کے بعد دھرنا ہوگا نا. پھر میں وہی دھرنے میں آپ تیار نظر آتی ہیں, پیپلز پارٹی تیار نظر نہیں آتی. میں کہتا ہوں کہ بہت سی باتوں کو ہم نے پیپلز پارٹی کی جو باتیں تھیں ان کو مانا ہے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے. اب عوام کی آواز کو پیپلز پارٹی کو بھی سننا پڑے گا. وہ ہر حال میں چاہتے ہیں کہ نئے انتخابات ہوں. وجہ یہ ہے کہ لوگوں کا اس سسٹم سے اعتماد. تو نئے انتخابات تو ایک ہی صورت میں ہو سکتے ہیں کہ اگر عمران خان صاحب جو ہیں وہ ہمارے سینئر ساتھی کامران خان صاحب کی بات مان کے اسمبلیاں توڑ دیں تو الیکشن ہو جائے گا. آپ لوگ کیوں سمجھتے ہیں کہ اتنی غیرت نہیں ہے؟ کیوں نہیں, غیرت کو بیچ میں نہ لے کے آئیں. نہیں, یہ تو غیرت کی بات نہیں. مجھے آپ یہ بتائیں کہ جویل لطیف صاحب کہہ رہے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد کی طرف مت جائیں, ایجیٹیشن کی طرف جائیں, لانگ مارچ کی طرف جائیں, دھرنے کی طرف جائیں, پھر الیکشن ہو جائے گا. الیکشن تو دونوں صورتوں میں ہوگا, لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ جاوید لطیف صاحب کی اپنی جو خواہش ہے یہ اچھی ہے, ہونی چاہیے, لیکن فیصلہ بہرحال پی ڈی ایم نے کرنا ہے کہ فائنل ہم نے کرنا کیا ہے. آپ لگتا ہے کہ ابھی تحریک عدم اعتماد کی طرف جانا چاہتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ شاید ذرا سا چنگاری کوئی بڑک جائے, کوئی ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اس وقت جو ہے وہ صاف نظر آ رہا ہے کہ میاں جویل لطیف صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں تحریک عدم اعتماد نہیں ہونی چاہیے, آپ کہہ رہے ہیں تحریک عدم اعتماد ہونی چاہیے. اپنے پارلیمنٹ کے ممبروں کو بھی تھریٹ کرتے رہے کہ دیکھ لو یہ جو بنے پڑے ہو نا تم لوگ ایم این اے شیم این اے, یہ سب ختم ہو جائے گا, میں استعفے دینے لگا ہوں اگر تم لوگ کوئی آگے پیچھے ہوئے. تو ان کو پتا تھا کہ میں نے کینڈیڈیٹ کس قسم کا رکھا ہے. اگر سب جو بات کر رہے ہیں نا جی یہ بھی ٹھیک ہے, مگر میں پھر سے یہ کہوں گا کہ آپ کسی طور پر بھی اپنا مفاد نہ دیکھیں, آپ ملکی مفاد کو سامنے رکھیں, آپ اداروں کو سامنے رکھیں. آپ 22 کروڑ عوام کا اگر خدا نہ خواستہ اس سسٹم سے اعتماد اٹھ گیا, ان اداروں سے اعتماد اٹھ گیا خدا نہ خواستہ, تو پھر آپ کدھر جاؤ گے؟ یہ حامد میر صاحب میری لڑائی نہیں ہے, یہ آپ کی لڑائی نہیں ہے, یہ لڑائی ہے پاکستان کے فیوچر کی. آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ نے اس جغرافیہ جو آج ہے پاکستان کا, خدا نہ کرے کوئی ایسی نوبت آئے,
مگر جس جگہ ہم آج پہنچ گئے ہیں اندر سے کھوکھلے ہو چکے ہیں، اس کا واحد حل یہی ہے کہ عوام کا پھر سے اعتماد جو ہے وہ بحال کیا جائے. جس جماعت کو بھی وہ ووٹ پول کرتے ہیں، جس جماعت کا بھی وہ انتخاب کرتے ہیں، نئے انتخابات سے ہی ان کا اعتماد بحال ہو سکتا ہے، ادروائز نہیں ہو سکتا. نہیں، آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ وہ استعفیٰ نہیں دے گا؟ جی، یہ اسمبلیاں نہیں توڑے گا جاوید صاحب؟ آپ کو امید بالکل نہیں ہے اسے؟ کبھی نہیں. یہ کبھی تصور نہ کریں. اس کے ساتھ آخری بندہ بھی ہوا، یہ اقتدار کے ساتھ چمٹا رہے گا، کسی صورت نہیں چھوڑے گا. آغا صاحب، آپ کا خیال ہے کہ عمران خان اسمبلیاں توڑ سکتے ہیں؟ غیرت مند آدمی ہوتا تو توڑتا، اب اگر نہیں ہے تو میں فیصلہ بھی آپ کر لیں. نہیں، آپ غیرت کو بیچ میں نہ لے کے آئیں. سر آپ کے خیال میں فرض کریں عمران خان صاحب اگر اسمبلیاں توڑ دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ 3 مہینے کے بعد الیکشن ہوگا، تو کیا الیکشن میں جو ہے وہ آپ ایبسولوٹ میجورٹی لے لیں گے؟ بالکل 100%. ایسا تو نہیں ہوگا کہ پی ڈی ایم کی پارٹیاں ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑیں گی؟ نہیں دیکھیں میر صاحب، یہ جو آپ نے اب بات کی ہے نا، خدا کرے اس قوم پر جاتے جاتے یہ بھی احسان وہ کر جائے گا اگر وہ کہتا ہے کہ نئے انتخابات کی طرف ہم جاتے ہیں آج کے فیصلے کے بعد. میں سمجھتا ہوں کہ پھر بھی اس نے اس قوم پر احسان کر دیا. اچھا، لیکن ایک بات بتا دوں میر صاحب، یہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ ہمارے کینڈیڈیٹ ہوں یا کسی بھی حوالے سے، یہ ایک بات طے ہے کہ ان کے ٹکٹ لینے کے لیے لوگ نہیں ملیں گے. اچھا، ہاں، یہ اب آپ نے بڑی اہم بات کی ہے. جن تحریک انصاف کے ایم این ایز نے آج سید یوسف رضا گیلانی صاحب کو ووٹ ڈالے ہیں، وہ کمٹمنٹ مانگتے تھے پیپلز پارٹی سے نہیں، مسلم لیگ نون سے، کہ ہمیں اگلے الیکشن میں آپ اپنی پارٹی کا ٹکٹ دیں گے. تو پیپلز پارٹی جو ہے اس کے امیدوار نے کامیابی حاصل کی ہے ایٹ دی کاسٹ آف کمٹمنٹس گیون بائی مسلم لیگ نون. نہیں، یہ گیلانی صاحب نے اگر بات کی تو مجھ سے جو بات ہوئی ہے وہ یہی ہوئی ہے کہ ہمیں اگر پارٹی سے نکالا گیا تو آپ لوگ رکھو گے تو صحیح. میں نے بولا بہادی ہماری جان چھڈو. میر صاحب، آپ نے 2-3 دفعہ اس سے پہلے بھی یہ شاید اپنے کالم میں بھی آپ نے یہ لکھا تھا یا کسی اور، آپ اس کو ڈنائی نہیں کر سکتے. میں عرض کرنے لگا ہوں کہ آپ بات ٹھیک کر رہے ہیں اور کچھ لوگوں سے ہم نے وعدہ بھی کیا ہے. تحریک انصاف کے کچھ ایم این اے سے مسلم لیگ نون نے وعدہ کیا ہے کہ آپ گیلانی صاحب کو ووٹ دیں، مسلم لیگ نون آپ کو ٹکٹ دے گی، اور کلیئرنس لندن سے بھی ملی آپ. یس، یہ بات ٹھیک ہے. لیکن اتنی انڈرسٹینڈنگ. لیکن میں ایک بات بتاؤں، یہ ظلم ہوگا. ہر پارٹی، کوئی بھی پارٹی، ان جیسے لوگوں کو جگہ نہیں دینی چاہیے. تو پھر تحریک عدم اعتماد کیسے کامیاب ہوگی؟ تحریک عدم اعتماد صرف اس وجہ سے کامیاب ہوئی ہے کہ انہوں نے اپنے ضمیر کے حساب سے ان غلط لوگوں کو دیکھیں. مجھے آغا رفیع اللہ صاحب، ذرا تھوڑا سا سخت سوال ہے. پاکستان پیپلز پارٹی سندھ میں حکومت کر رہی ہے، ٹھیک ہے. سندھ سے نہ آپ ایم کیو ایم کو اپنے ساتھ لا سکے، نہ آپ جی ڈی اے کو اپنے ساتھ لا سکے، ٹھیک ہے. پی ٹی آئی کے کچھ ایم پی ایز آپ کے ساتھ آ گئے ہیں، لیکن ایم این ایز تو نہیں نہ آئے. تو آپ کو کامیابی کہاں سے مل رہی ہے؟ آپ کو کامیابی مل رہی ہے پنجاب سے، اور کراچی سے جو پی ٹی آئی کے ایم این ایز ہیں انہوں نے آپ کے خلاف سٹنگ آپریشن کیا ہے. تو آپ کو مسلم لیگ نون کی بات جو ہے وہ ماننی تو پڑے گی. نون لیگ ہمارے پی ڈی ایم کا ایک مضبوط حصہ ہے اور اب بڑی پارٹی ہے. آپ کو کیوں یقین ہے کہ اگر تحریک عدم اعتماد آئے تو آپ 172 لے جائیں گے؟ ابھی تو یوسف رضا گیلانی صاحب 169 تک پہنچے ہیں، 172 تک تو پہنچے ہی نہیں وہ. اور فوزیہ ارشد پی ٹی آئی کی سینیٹر بنی ہے، ان کو 174 ملے ہیں. میں دوسری بات بتانے لگا ہوں آپ کو. دوسری بات سنیں، مجھ سے ان کے احتیاطی پارٹی نے کہا کہ ہمیں یہ ڈیٹ شور ہو کہ آپ لوگ سیریس ہو، ہم باخدا آپ لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اتحادی پارٹی نے کہا. ان کی اتحادی میں آغا صاحب کی بات سے تھوڑا سا اتفاق کرتے اور تھوڑا اختلاف کرتے ہوئے یہ عرض کروں گا حامد میر صاحب، اگر یہ فیصلہ سپریم کورٹ کا 3 دن پہلے آ جاتا، 4 دن پہلے آ جاتا، تو آپ کی میجورٹی یوسف رضا گیلانی کی زیادہ نظر آتی. آپ کو لوگ کنفیوز تھے کہ فیصلہ پتہ نہیں کیا آئے گا. وہ مختلف جگہوں پہ، میں یہ بھی عرض کر دوں، ویڈیو کا بڑا ذکر ہو رہا ہے، کچھ ویڈیو اور بھی ہیں، کچھ ویڈیو اور بھی ہیں جہاں میٹنگ ہوتی رہی ہیں اور جہاں جن لوگوں سے میٹنگ کروائی جاتی رہی. وہ ویڈیو ریسنٹ ویڈیو جو ایک ریکارڈ کی ہے آپ کی پارٹی کے ایم این اے نے. جی ہاں، یہ ایک ویڈیو ہے جی، اس کے بارے میں نے بھی سنا ہے. مسلم لیگ نون کے ایک ایم این اے کے پاس ایک صاحب گئے تھے اور ان کی بھی ریکارڈنگ ہو گئی ہے. تو اگر پی ٹی آئی والوں نے علی حیدر گیلانی کی ریکارڈنگ کی ہے تو ایک صاحب جو ہے ان کی نون لیگ والوں نے بھی ریکارڈنگ کر لی ہے. اور وہ جج ارشد ملک صاحب والا جو ہے
कहानी जो है वो दोबारा रिपीट हो सकती है।